بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ وحی کی تھی جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو. پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کو کنارے پر لے آئے. اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے لے گا اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے. جب آپ کی بہن جا رہی تھی وہ آل فرعون سے کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہاری اس کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچہ کی پرورش کرے. پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کریں. اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے آپ کی کئی طرح آزمائش کی. سو آپ کئی سال اہل مدین میں رہے. پھر اے موسیٰ آپ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آ گئے اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا. آپ اپنے بھائی آپ اور آپ کے بھائی دونوں میرے نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں. آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں. بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے. آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن حکیم 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ. ابھی تک ہم نے گزشتہ چند نشستوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کے اترنے کی کچھ داستان سماعت کی. نبوت کے اعلان کے کرنے کے متعلق قرآن حکیم نے جو رہنمائیاں ارشاد کی تھی ہم نے وہ ملاحظہ کی اور آخر میں مولا کائنات نے ارشاد کیا کہ آپ دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ. اس نے سرکشی مچائی ہوئی ہے, سر اٹھا رکھا ہے, بغاوت کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھا ہے. جا کر اسے سمجھائیے. اور یہ جو ہم نے آپ کو وحی دے دی, ہم نے آپ کو نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا, تو اے موسیٰ پیارے یہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے ایک عطا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی تو ہم نے آپ پر احسان کیا ہوا ہے. تو ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے کہ اس سے پہلے بھی تو ہم نے آپ کو کرموں سے نوازا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ہم آپ پر ایک مرتبہ خاص رحمت ہے جو کر چکے ہیں. یہ کون سی رحمت تھی, یہ کون سی عطا تھی جس کا اشارہ اس جملے میں ارشاد کیا گیا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. اس سے پہلے بھی تو ہم آپ پر ایک نوازش کر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس آنا جانا اور بچ جانا اور فرعون کا بچوں کو قتل کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے. چند جملوں کے اندر ہم بات کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. نجومیوں نے فرعون کے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک بچہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا اور
وہ تیرے تخت کو برباد کر کے رکھ دے گا اور تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ داستان نجومیوں کے زبان سے اور ان کے بیان سے سنی تو اس نے ایسا کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بیٹے کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا اور بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا حکم اس نے جاری کر دیا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے پہلے سپارے کے اندر بھی ارشاد فرمائی اور کئی سپاروں کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ کچھ زمانہ گزرا تو بیٹے جو نئے پیدا ہو رہے تھے ویسے ہی مارے چلے جا رہے تھے، اور جو لوگ پہلے سے مرد پیدا ہو چکے تھے آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ ان کی عمریں بھی ختم ہو رہی تھیں تو انہیں بھی تو مرنا تھا۔ تو فرعونی کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ نئے بچوں کو ہم آگے بڑھنے نہیں دے رہے، جو پہلے تھے وہ مر رہے ہیں، پھر ہمارے پاس آن قریب ایسا ہو جائے گا کہ خدمت گزار لوگ نہیں رہیں گے، کون ہماری خدمت کیا کرے گا، ہم کن سے کام کاج اپنے لیا کریں گے۔ انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، فرعونیوں نے بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، تو پھر کون ہماری خدمت کرے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ ایسا کر دو کہ 1 سال بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، اور اگلے سال جتنے بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل نہ کرو، اور پھر اگلے سال اور ایسے ہی، اور پھر اگلے سال ایسے ہی۔ 1 سال بیٹے پیدا ہوتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا، اگلے سال کے بیٹوں کو قتل نہ کیا جاتا۔ اس پر کچھ گہری کہانیاں ہیں جو گزشتہ زمانوں میں ہم سماعت کر چکے ہیں۔ اب ہماری بات یہاں سے شروع ہونا چاہتی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس سال دنیا میں بھیجا جس سال باری تھی قتل ہونے والوں کی۔ یہاں سے کچھ داستان شروع ہونے لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال دنیا میں تشریف لائے جس سال بیٹوں نے قتل ہونا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہی پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کو اچھی خاصی فکر لاحق ہو گئی کہ یہ سال تو ان بچوں کا ہے جنہوں نے قتل ہو جانا ہے، تو اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ میرے ہاں بیٹا ہے قتل کر دے گا۔ اور ادھر فرعونی جو سپاہی تھے وہ گلیوں کا گشت لگاتے، چکر کاٹتے، کہیں سے کوئی کان میں خبر پڑ جائے کہ آج فلانے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو پکڑ کر کے دبوچ کر کے تو اسے مار دیا جائے۔ خبر حالانکہ پڑ گئی تھی ان کے کانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے حوالے سے کہ ادھر کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، تو سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے کہا اللہ اب تیرا ہی بھروسہ ہے، بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا تھا۔ سپاہی آئے، گھومے پھرے، گھر سرا دیکھا، کہا بچہ، کہا کدھر ہے بچہ، دیکھ لو ہے تو لے جاؤ، کہیں نظر نہ آیا۔ پلٹ کر واپس گئے تو جلدی سے آپ کی والدہ ماجدہ تنور پر گئیں تو دیکھا کہ بچہ اطمینان اور سکون میں ہے، بچے کو باہر نکالا، سینے سے لگا لیا۔ رب کائنات نے کہا کہ موسیٰ کی ماں ایسے نہیں جیسے تو نے چاہا، بلکہ ویسے جیسے ہم چاہ رہے ہیں۔ یہاں سے اس کا بیان شروع ہوا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی۔ تو دیکھو ہم نے آپ کی والدہ، اچھا تو بات ہو رہی تھی ہم نے بڑا احسان کیا، اس احسان کے مختلف حصے ہیں جو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ وہ احسان ایسے بھی تھا اور وہ احسان ایسے بھی تھا اور وہ کرم ایسے بھی تھا اور وہ عطا ایسے بھی تھی جو اس سے پہلے ہم مجموعی طور پر آپ پر کر چکے ہیں۔ اس کی اتنی شاخیں تھیں، اس کے اتنے گوشے تھے، اتنے زاویے تھے اور اس کے اتنے حصے تھے۔ پہلا فرمایا کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، ہم نے اپنی ماں، آپ کی ماں کی طرف وحی کر دی کہ ایسا کرو کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈال دو، سمندر کے حوالے کر دو۔ اور یہ ہماری بہت بڑی مہربانی تھی، یہ جملہ انتہائی توجہ کے لائق ٹھہرا۔ ہم نے اب کی ماں سے کہا کہ بچے کو سمندر میں ڈال دو تابوت میں ڈالنے کے بعد، اور یہ مننا، یہ ہمارا احسان تھا، مننا یہ ہماری طرف سے احسان تھا آپ کے اوپر۔ حالانکہ انسانی عقل خاموش، دنگ، پریشان، سوچ میں پڑی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا رب کائنات نے فرعون کے ہاتھوں مر جانے سے، تو کہا سمندر میں ڈال دو۔ تو بچے کو سمندر میں ڈالنا یہ بھی تو موت ہی نظر آتی ہے۔ یہ کہنا کہ سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، تو یہ بھی تو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہی ہے۔ اس سوال کو اٹھایا ہے علامہ اسماعیل حقی نے۔ بچانا تھا موت تھے اور موت ہی کے ہاتھوں میں ڈال دیا گیا۔ کوئی ماں بھی اپنے بچے کو سمندر میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، حالانکہ اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم نے اے موسیٰ آپ کو ایسے ہی بچانا ہے۔ ماں آپ کی تیار ہو نہیں سکتی تھی۔ کون ماں ہے جو چاہے گی کہ بچہ ہمارا سمندر میں ڈال دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے؟ انسانی فطرت، ماں کی ممتا کا جو تقاضا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ آپ کو سمندر میں ڈالنے والی نہیں تھی۔ ہم فیصلہ کر چکے تھے بچانا ہم نے آپ کو ادھر ہی سے ہے،
براستہ سمندر ہی ہم نے بچانا ہے، تو ہم نے ایسا کر دیا، پہلا احسان یہ کر دیا کہ آپ کی ماں کے دل میں یہ بات اتاری اور پکی کر دی کہ رب کہہ جو رہا ہے تو سمندر میں ڈال دے، جو کہہ رہا ہے وہ بچا بھی لے گا، اس پر ایمان پختہ کر دیا ہم نے آپ کی ماں کا۔ اگر ہم یہ ایمان پختہ نہ کرتے تو آپ کی والدہ آپ کو سمندر میں ڈالنے کے لیے تیار نہ ہوتی، یہ ہم نے ان کا ایمان پختہ کر دیا تھا۔ تو دیکھو نا، ہم نے آپ کو بچانے کا پہلا قرینہ، پہلا سبب قائم کر دیا، یہ ہمارا احسان تھا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے دو مختصر سی ابحاث آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، ایک جلدی سے کہتا ہوں، دلچسپ ہے۔ علامہ اسماعیل فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانا تھا تو ذریعہ سمندر اور دریا کو بنایا کہ دریا میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو، یہ ذریعہ بنایا، اور راستے تھوڑے تھے اور طریقے تھوڑے تھے؟ یہ تو خام خواہ انسانی خیال جاتا ہے کہ سمندر میں بچے کو ڈالنا یہ موت ہی کی کہانی تو دوبارہ چھیڑی جا رہی ہے، تو سمندر میں ڈالنے میں کیا کوئی خاص حکمت تھی؟ دوہری باتیں علامہ اسماعیل حقی ارشاد فرماتے ہیں ایک تو یہ بات جان لیجئے، نجومیوں نے کہا تھا فرعون کو، نجومیوں نے، ایک بچہ تجھے قتل کر دے گا، تجھے برباد کر دے گا، نجومیوں نے کہا تھا۔ تو نجومیوں کا تعلق آسمان سے ہوتا ہے، ستاروں سے ہوتا ہے، نجوم سے ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا نجوم والوں کا تعلق ستاروں سے ہوتا ہے، وہ ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور ہماری حکمت یہ ہے کہ دشمن کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم کہیں کسی اور طرف سے راستہ نکلوا کر اسے بچانے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ سمندر اور دریاؤں کی داستانیں نجومی نہیں جان سکتے، آسمانوں کی داستانیں بھی نہیں جان سکتے، لیکن ان کا خیال کچھ تو ہے نا کہ ہم کچھ جان سکتے ہیں آسمانی باتیں، لیکن سمندر کے اندر کی کہانیاں، دریاؤں کے اندر کی کہانیاں، اللہ رب العالمین نے سمندروں کو اور دریاؤں کو نجومیوں کے تصرف سے، جو بھی ان کا سچا جھوٹا تصرف ہے، اس سے محفوظ فرما دیا۔ وہ مولا کائنات نے کہا کہ اس وقت نجومیوں کی شرارت سے بچانے کا سب سے بہترین اہتمام رب جان رہا ہے کہ دریا میں ڈال دو، نہ ان کا علم ادھر آتا ہے، نہ ان کی توجہ ادھر آئے گی، وہ فرعون کو کہہ ہی نہیں سکیں گے، وہ جو قتل کرنے والا ہے وہ دریا کے راستے آ رہا ہے، وہ تجھے جو برباد کرنے والا ہے وہ سمندر کے راستے آ رہا ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکیں گے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ ہم نے آپ کی ماں کا دل پختہ کر دیا، ڈال دے سمندر میں، ہم کہہ جو رہے ہیں کہ ہم بچا لیں گے۔ اوحینا اذ اوحینا الی امک ما یوحی، ایک بحث میں نے آپ کے سامنے جلدی سے رکھ دی کہ سمندر میں ڈالنے کا راز کیا تھا، اور اس پر یہ بھی لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جیسے اللہ قادر تھا بھی، ہے بھی، رہے گا بھی ہمیشہ، جیسے یہ اس بات پر اللہ کی قدرت ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے لیکن پھر بھی نہ جلے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلے لیکن پھر بھی نہ کٹے، یہ دو باتیں بڑی معروف زمانہ ہوئی۔ تو ایسے ہی یہ بھی جانیے، نہ تیرنے والے بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے اور وہ پھر بھی نہ ڈوبے۔ جو اللہ آگ سے ابراہیم کو بچا سکتا ہے، چھری سے اسماعیل علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، وہی اللہ بالکل شیر خار بچے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو دریا کی طوفانی موجوں سے بچا کر ساحل مراد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اوحینا پر دوسری بحث کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر یہ جملہ سننے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری، حضور پر وحی اتری، ابراہیم علیہ السلام پر وحی اتری، سب نبیوں پر وحی اتری۔ وحی کا اترنا، یہ لفظ نبیوں کے ساتھ اٹیچ ہے، سننے میں بھی آتا رہتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا رہتا ہے۔ تو جیسے لفظ کرامت سنا تو اولیاء ذہن میں آتے ہیں، کرامت اولیاء کی ہوتی ہے، معجزہ سنا تو نبوت، نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے۔ ایسے وحی کا جو لفظ ہے یہ بس ماحول میں چل گیا کہ یہ نبیوں کے لیے ہوتا ہے، جہاں وحی اترے وہاں نبوت ہوتی ہے، جہاں نبوت ہوگی وہیں وحی اترتی ہے۔ تو خیال نہ گزر جائے کہیں کہ رب کائنات نے جو کہا ہے کہ ہم نے اے موسیٰ آپ کی ماں پر وحی اتاری، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آپ کی ماں کیا نبی تھی۔ جاننا چاہیے کہ رب کائنات نے خود ارشاد کیا کہ آج تک ہم نے کوئی بھی نبی عورتوں میں سے نہیں بنایا، بلکہ ہر نبی مردوں ہی میں سے بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی نبی نہیں تھی۔ عورتوں میں نبوت چلی ہی نہیں، اللہ نے رکھی ہی نہیں، بے شمار اس کی حکمت کے تقاضے تھے۔ رجالا نوحی الیہ، ہم ہمیشہ مردوں کی طرف وحی اتارتے ہیں۔ تو یہ بات جاننی چاہیے کہ عورت نبی تو نہیں ہو سکتا، نبی تو نہیں بن سکتی۔ تو پھر یہاں یہ کہنا کہ ہم نے وحی اتاری موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، تو وحی یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں تھی، تو پھر یہ وحی اور نبی نہ ہونا
یہ آپس میں جڑتا نظر نہیں آتا. یہ ماحولیاتی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو جاننا چاہیے کہ وحی ایک ایسا لفظ ہے جو اصل میں خفیہ پیغام پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نبیوں پر جبریل امین وحی لے کر اترتے رہے، پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو بھی خبر نہیں ہوا کرتی تھی، وہ خفیہ بہت سارا علم رسول اللہ علیہ السلام پر نازل کر دیا جایا کرتا تھا. تو وحی اصل میں خفیہ چیزوں کو آگے منتقل کر دینے کا نام ہوتا ہے. تو وحی الہام کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الہام یعنی اللہ کا کوئی نیک برگزیدہ بندہ ہو تو حالات کے متعلق کچھ آگاہی اللہ اسے دینا چاہے تو خاموش، فرشتہ نہیں اترتا، اللہ کی طرف سے بات دل میں ڈال دی جاتی ہے اور دل کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے. ایسی کیفیت کو الہام بھی کہتے ہیں اور ایسی کیفیت کو عربی زبان میں وحی بھی کہتے ہیں. ہم نے الہام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر، ہم نے وحی اتار دی. جیسے کہ یہ الہام اللہ رب العالمین بعض اوقات قرآن کے الفاظ پڑھتا ہوں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ. ہم نے وحی کر دی ان شہد کی مکھیوں کی طرف کہ تم پہاڑوں میں چھتے بنا لو، درختوں میں چھتے بنا لو. تو وحی کر دی یعنی ان کے دل میں یہ بات آہستہ سے خاموشی سے پختہ کر کے ڈال دی. تو مکھیاں پھر اپنے چھتے بناتی ہیں پہاڑوں پر اور اشجار پر، درختوں پر، جنگلات میں. تو لہٰذا میں نے بحث نمبر 2 آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہیے کہ وحی اصطلاح میں ایسا ہی ہے کہ نبوت ہی کے ساتھ خاص ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وحی کا معنی الہام بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی وحی کا معنی خفیہ بات بھی ہوتی ہے. تو دھیان رکھیے، رب کائنات نے ارشاد کیا ہم اس سے پہلے بھی آپ پر مہربانی کر چکے ہیں. وہ کیا تھی مولا مہربانی؟ کہا ہم نے آپ کی اماں جان کے دل میں ڈال دیا کہ اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دے. اچھا مولا اور وہ مہربانی کیا تھی؟ کہا یہ تھی کہ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، ادھر ہم نے سمندر کو اور دریا کو حکم جاری کر دیا کہ دھیان رکھنا ہمارے نبی ہیں، یہ ڈوبنے نہیں چاہیے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا کو حکم جاری ہو گیا کہ انہیں ساحل مراد پر پہنچانا ہے. دریا بہتا بہتا اس علاقے سے گزرا جس علاقے سے ایک چھوٹی ندیاں دریا سے نکل کر فرعون کے محل کے نیچے سے ہو کر گزرتی تھی. درختوں سے بھرا ہوا وہ علاقہ تھا. فرعون اور اس کی بیگم آسیہ اور کچھ اور بھی خاندان کے افراد بیٹھے ہوئے تھے. ٹھنڈک کا سائے کا نظارہ ہو رہا تھا، پانی کے جھرنوں کا مشاہدہ ہو رہا تھا. تو رب کائنات نے حکم جاری کیا، دریا نے وہ صندوق پھیر دیا، چھوٹی ندیاں کی طرف کر دیا اور براستہ فرعون کے محل وہ صندوق تیرنے لگ گیا. اور دور سے صندوق تیرتا ہوا جب دیکھا تو آسیہ بیگم نے فوراً اپنے باندیوں سے کہا کہ دریا میں یہ تابوت، یہ کوئی عجب ماجرا ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، پکڑو اس تابوت کو، دیکھیں تو صحیح بھلا اس میں کیا ہے. تو آپ کی باندی گئی اور صندوق پکڑ کر باہر لے آئی. رب کائنات نے کہا ہم نے اپنے دوسرا وعدہ پورا کر دیا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، ہم نے دریا کو حکم دیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساحل پر پہنچا دیا. آج آپ کو اچھا لگے گا یہ سن کر کہ چونکہ دریا کا پانی، درختوں کی چھاؤں، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا صندوق پکڑا گیا تو اسی لیے آپ کو موسیٰ کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کا اسم گرامی موسیٰ ہے. ویسے ایک لفظ موسیٰ فارسی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. موسیٰ وہ ہوتا ہے اس طرح، یہ جو ٹینڈ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے. فارسی زبان میں موسیٰ کا معنی ہوتا ہے اس طرح، لیکن یہ جو موسیٰ ہے یہ عربی کا لفظ بھی نہیں ہے. یہ موسیٰ جو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، یہ جو ان کا اسم گرامی ہے، یہ فارسی کا لفظ بھی نہیں ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں یہ لفظ قبطی زبان کا ہے، یعنی اسی علاقے کی زبان تھی تو یہ ادھر کا لفظ ہے. تو یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی نام رکھنے میں 2 لفظ ملا کر کے نام رکھے جاتے ہیں. عبداللہ، عبد ایک الگ معنی ہے، اللہ ایک الگ مطلب ہے، ملا کر عبداللہ، عبد الرحمن. تو ایسے ہی ہر علاقے میں ایسے ہوتا ہے. تو موسیٰ اصل میں ہے مو اور سا، یہ دونوں قبطی زبان کے لفظ ہیں. قبطی زبان میں مو کا معنی ہوتا ہے پانی اور قبطی زبان میں سا کا معنی ہوتا ہے درخت. پانی آ رہا ہے، درختوں کا جھرمٹ ہے، سایہ ہے، وہاں سے آپ کا تابوت پکڑا گیا، محل میں شور پڑ گیا، یہ بچہ نہیں، یہ بچہ موسیٰ ہے، یعنی پانی والے درختوں کے نیچے سے یہ پکڑا گیا ہے، اس کو وہاں سے پکڑا گیا ہے. اس لیے آپ کا اسم گرامی بس ایسا چلا کہ قرآن کا بھی حصہ بن گیا. یہ موسیٰ ہے بھائی. یہ درختوں اور پانی کے ملاپ والی جگہ سے انہیں اٹھایا گیا ہے. مجھے بعض کا خیال گزر رہا تھا آج جب میں نے یہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد خیال گزرا شاید ہمارے ہاں یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے سایہ،
تو یہ کہیں یہ ادھر سے ہی اردو زبان ہے تو ایسی ہی نا، کچھ عربی کے لیے، کچھ فارسی کے لیے، کچھ انگلش کے لیے، کچھ پنجابی کے لیے، تو مل ملا کر اردو تیار ہو گئی، کچھ ہے تو ایسی ہی نا۔ تو جو ہم کہتے ہیں سایہ، تو سا تو اصل میں درخت کو قبطی زبان میں تو سا، اور یہ کچھ ایسی سی بات ذہن میں آ رہی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، میں جانتا نہیں، ایسی میرا خیال سا تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ ارشاد گرامی ہوا کہ ہمارا دوسرا وعدہ پورا ہو گیا، ہم نے موسیٰ کو ساحل سمندر پر پہنچا دیا۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، بچانا تھا ہم نے دشمن سے، دیکھو ہمارا احسان، ہمارا کرم، پہنچایا بھی ہم نے دشمن ہی کے ہاتھوں، جس سے بچانا تھا ادھر ہی بھیج دیا ہم نے، اور کہا کہ عدو لی وعدو اللہ، یہ دشمن میرا بھی ہے، دشمن موسیٰ پیارے کا بھی ہے۔ جملہ قابل توجہ ہے، ذرا رکنا، سمجھ گئے؟ ذرا رکنا، ترتیب دیکھنا، یہ میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی۔ فرعون چاہتا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا، بیٹے کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ کوئی بیٹا کل کو جوان ہو کر میری مخالفت نہ کرے، میرے ساتھ دشمنی نہ کرے، تو ہر بیٹا اس کا دشمن تھا، وہ ہر بیٹے کا دشمن تھا، تو فرعون دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، قتل کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ ایک بیٹا تھا، تو ہر بیٹے کا وہ دشمن تھا، دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ رب کائنات نے کہا ہمارا بھی ہے، مانا سمجھنا چاہ رہے ہو؟ دشمن تھا نبی کا، رب کائنات نے کہا ہمارا بھی ہے، لیکن جس بات پر میں آپ کو روکنا چاہتا تھا وہ اب کہنے لگا ہے۔ ترتیب یوں بنتی ہے، یہ فرعون اس نے پکڑ لیا ہمارے موسیٰ کو، یہ فرعون دشمن ہے موسیٰ کا بھی اور ہمارا بھی، کہا نہیں ہمارا بھی اور موسیٰ کا بھی، ترتیب بدل دی، یہ دشمن ہے لی ہمارا بھی اور موسیٰ کا بھی۔ مولا یہ تو موسیٰ کا دشمن ہے، کہا جو نبی کے ساتھ دشمنی کی نظر رکھے گا وہ پہلے ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے، بعد میں نبی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کی عطاؤں میں، اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی محبتوں میں، اللہ کی نوازشات میں ہوتا ہے۔ جو ادھر میلی نظر سے دیکھتا ہے اسے جاننا چاہیے کہ پہلے اس نظر کو پھوڑ دے گی اللہ کی قدرت، اس کے بعد نبوت کے ساتھ دشمنیاں، وہ تو کہانی ہی بات کی ہے۔ عدو لی وعدو اللہ، ہمارا دشمن ہے اور موسیٰ کا دشمن۔ تو دیکھو یا موسیٰ، ہم نے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پر احسان کیا نا، آپ کی ماں کو دل میں ڈال دیا، اس نے آپ کو دریا میں ڈال دیا، پھر دریا سے ہم نے کو باہر نکال لیا، پھر آپ چلے گئے دشمنوں کے پاس، تو ہم نے دشمنوں کے گھر میں آپ کو پال دیا، ہے نا ہمارا احسان؟ مننا علیک مرۃ اخری، ہم نے آپ کو دشمنوں کے گھر میں پال دیا۔ پھر ایک بات میں یہی کہہ دیتا ہوں، وہ آگے جا کر میرے سبق کا حصہ بن رہی ہے۔ مولا کائنات نے آگے چل کر یہ کلام ارشاد کیا کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے آپ کو دشمن کے گھر بھیج دیا تاکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پلیں۔ میں آپ کو بالکل خاموش کروا کر پھر وہ جو بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے آپ کو دشمنوں کے گھر بھیج دیا تاکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پلیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک عالم میرے پاس مہمان تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہ چلے گئے تو ایک اور عالم بھی تھے۔ میں نے کہا ٹائم تھوڑا رہ گیا، میری مدد کر۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا بھاگ کر لائبریری میں جاؤ اور راضی اٹھا کر دیکھ کیا لکھا ہے۔ کہنے لگا کیا دیکھنا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ ہم نے آپ کو فرعون کے گھر بھجوا دیا تاکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پلیں، حالانکہ فرعون کے گھر موسیٰ نہ بھی ہوتے، جہاں بھی ہوتے تو اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہی تو تھے۔ بھائی جو جہاں بھی ہے اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہی ہے، یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو فرعون کے گھر بھیجا تاکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پلیں، یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ذرا دیکھ کیا تھا راضی نے کیا کہا ہے۔ اس نے راضی نکال کر میرے سامنے رکھی، پڑھا۔ میں نے کہا اچھا اسماعیل حقی کو کھول، اسے میں نے پڑھا تو میں نے فوراً کہا اللہ اکبر، یہ کلام راضی کا حصہ نہیں تھا، اللہ نے حقی کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ یہ کلام راضی کے حصے میں نہ ہوا، یہ علامہ اسماعیل حقی کے حصے میں ہوا۔ ٹاپک سمجھے جو ہم جاننا چاہتے ہیں؟ فرعون نے آپ کو اٹھا لیا، ہم نے آپ کو دشمن کے گھر بھیجا، اس کے گھر میں آپ کی پرورش ہو تاکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، حالانکہ جہاں بھی ہوتے اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہی تھے۔ دریا میں تھے تو بھی اللہ کی نگاہوں کے سامنے، اپنے گھر میں تھے تو بھی اللہ کی نگاہوں کے سامنے، کہیں اور بھی ہوتے تو بھی اللہ کی نگاہوں کے سامنے۔ یہ کہنا کہ دشمن کے گھر آپ کو بھیجا تاکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پلیں، یہ بات سمجھنے والی تو ٹھہری۔ میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا اے اللہ تعالیٰ اسے میں کیسے ڈیفائن کروں، لوگوں تک یہ بات میں کیسے انہیں بیان کر سکوں کہ
اس جملے کا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ تاکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پلیں، حالانکہ جہاں بھی ہوتے موسیٰ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہی تو پلنے تھے. کہا نہیں، ہم نے آپ کو دشمن کے گھر بھیجا تاکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پلیں. مجھے اللہ نے مدد کے طور پر اجمل قصاب یاد کرا دیا. مجھے اللہ نے مدد کے طور پر اجمل قصاب پاکستان کا وہ نوجوان یاد کرا دیا جو دہشت گردی کے الزام میں، سچ یا جھوٹ میں نہیں جانتا، انڈیا کے حوالے کر دیا جانا تھا. تو کسی شخص کو دشمنوں کے حوالے کر دیا جانا، آپ جانتے ہیں کہ انجام اس کا ایک ہی ہوتا ہے، موت. کسی کو دشمنوں کے حوالے کر دیا جانا، انجام اس کا ایک ہی ہوتا ہے، موت. ظلم، زیادتی، ستم اور نہ جانے کیا کیا. صلح حدیبیہ یاد آئی اب جب حضور تحریر فرما رہے تھے کہ یہ بھی صلح کی شرط، یہ بھی صلح کی شرط. ایسے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بھیڑیاں پہن کر گھسٹتے گھسٹتے، زخم کھائے ہوئے، لہو گرائے ہوئے حضور کے سامنے آ گئے تھے. حضور نے کہا کہ ابو جندل اب ہم وعدہ کر چکے ہیں، اب تجھے دشمنوں کے پاس واپس جانا ہی ہوگا. ان کے دل پر صحابہ کی آنکھیں نمناک ہو گئی. یا رسول اللہ، نمناک آنکھیں حضور، وہ تو پہلے ہی دشمنوں سے جان چھڑا کر آیا، گھسٹ کر زنجیریں ابھی اس کی ٹوٹی نہیں، آپ پھر واپس بھجوا رہے ہیں. مجھے حدیث بھی یاد آ گئی. پھر میں نے کہا کہ واقعی کسی کو دشمنوں کے حوالے کر دینا کام بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ تو حضور نے وہاں بھی یہ کہہ کر چلایا تھا، ان قریب تیری مدد آ جائے گی. ابو جندل جا تم، نگاہ محمد دیکھ رہی ہے، ان قریب اللہ تیری مدد اتارے گا. لیکن بات یہاں بھی، فرعون در پہ مارنے کے، قتل کرنے کے، چھوڑوں گا نہیں. جو میری مخالفت کرنا چاہے گا، رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا ادھر دشمنوں کے حوالے. اے اللہ، تیرا نبی دشمنوں کے حوالے. دشمن بھی ایسا جو قتل کرنا چاہتا ہے، جس نے 70,000 بچے قتل کروا بھی دیے، موقع ڈلتے ہی چھوڑے گا نہیں. مولا کائنات نے ادھر اشارہ دیا، ادھر اشارہ دیا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي موسیٰ، جیسے تو فرعون کے گھر سے باہر تھا تو ہماری نظروں کے حصار میں تھا، بھلے اب ہم نے تجھے دشمنوں کے گھر بھیج دیا، ہماری نظروں کا حصار اب بھی تیرے ارد گرد باقی رہے گا. ہماری نظروں کا حصار آپ سے ٹوٹے گا نہیں، نگاہوں کے سایوں میں رہو گے، نظر عنایت میں پلو گے. جب تک ہم نہ چاہیں گے آپ کا بال بھی نہیں توڑ سکتا ہے. ہم ہیں نا. اگلے الفاظ اگلے سبق میں، اننی معکما اسمع و ارا. ہارون، موسیٰ جائیے، ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہم آپ کی باتیں سن بھی رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، جائیے آپ. تو کیا کہ موسیٰ پیارے بھلے آپ دشمنوں کے نرغے میں ان کے گھر جا رہے ہو تو کوئی سوچنے والا کہیں یہ نہ سوچے کہ رب نے اپنے محبوب نبی کو، اپنے دوست نبی کو دشمن کے گھر بھیج دیا. کہا بھلے بھیج دیا، دشمن بھی تب ہی کچھ بگاڑ سکتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے. جب اللہ نہیں چاہے گا تو جس اللہ نے ابراہیم کو نار نمرود سے بچا لیا، وہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملوں سے بھی بچا لے گا. ارشاد گرامی ہوا یاخذہ عدو لی وعدو اللہ. ایک ایک جملہ بھر کے تھوڑی تھوڑی توجہ کے ساتھ ہم آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. تو بات کر رہی تھی، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر احسان کیا ہوا ہے، جس کی ایک تصویر یہ تھی، آپ کی ماں کے دل میں ڈال دیجئے، سمندر میں بچ جائے گا. پھر ہم نے سمندر کو سمجھا دیا مت ڈبونا اسے. پھر دشمنوں کے گھر آپ کو بھیج دیا اور ساتھ ہی قدرت کا اظہار کر دیا، تم مار نہیں سکتے میرے نبی کو. یہ سارے احسانات چل رہے ہیں. ساتھ ہی کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. یہ جملہ بڑا مزیدار ہے. ہم نے آپ کے اوپر، علیہ کا، آپ کے اوپر محبت ڈال دی. چلو میں کہتا ہوں محبت کی چادر ڈال دی سمجھنے کے لیے. منی، ہماری طرف سے ہم نے آپ پر محبت ڈال دی. اس کا ایک معنی تو بیان کیا عامۃ المفسرین نے، اور ایک معنی بیان کیا صوفیاء نے، اور صوفیاء نے وہ معنی لیا سرور انبیاء سے. عامۃ المفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا حسین و جمیل پیدا کیا تھا کہ جو بھی دیکھتا تو دل میں محبت چھا جاتی کہ یہ بچہ مارے جانے کے لائق نہیں، یہ تو سنبھالے جانے کے لائق ہے. جلدی سمجھ آ گئی تفسیر کا پہلا رخ. عامۃ المفسرین نے یہی تحریر کی ہے. سونے شے کو ضائع نہیں کیا جاتا، یہ آپ بھی جانتے ہو. چہرہ اتنا حسین تھا، خاص کر کے آنکھوں پر ہر مفسر نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی. کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے. کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ نوزیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لب ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کو دل کرتا ہے. تو آنکھوں میں کچھ ایسا حسن رب کائنات نے بھر دیا کہ فرعون اور آسیہ، ان دونوں کے دل میں یہ خیال اللہ نے ڈال دیا کہ یہ بچہ قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آسیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں. یہ قرآن پاک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا.
عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہو، یا اور کچھ نہیں تو ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے، اپنا بچہ ہی سمجھیں گے۔ تو ایک معنی تو یہ بیان کیا، لیکن اچھا ہے، سونا ہے، خوبصورت ہے، دل کو اپیل کرتا ہے، لیکن میں وہ بھی تو آپ کو بتاؤں جو بہت ہی زیادہ اپیل کرتا ہے۔ ہم نے آپ پر محبت ڈال دی۔ حقی نے حدیث نقل کر دی، کہنے لگے کہ اصل میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اصل میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا تھا، اے جبریل فلانے سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو مولا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تو بھی محبت کر۔ اے اللہ کر لی۔ کہا اب آسمان والوں میں اعلان کر دے فلانے سے اللہ محبت کرتا ہے تو تم بھی محبت کرو۔ گئے آسمان میں اعلان ہو گیا، سب فرشتے محبت کرنے لگ گئے، جلدی سے مطلب پر پہنچے۔ تو پھر اے اللہ تعالیٰ اعلان کر دیا، کہا اب زمین پر جا اور لوگوں کے دلوں میں اس میرے پیارے کی محبت ڈال آ۔ بس علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اصل میں رب کائنات نے کیا جو دیا کہ اے موسیٰ آپ ہماری محبتوں میں ہو۔ تو جس سے اللہ محبت کر لے وہ کچھ ایسا اونچا سا ہو جاتا ہے کہ دشمن بھی ہو نا تو دشمن ہو کر بھی اللہ کی محبت کرنے کا فیض یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے محبوب بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے رب کائنات نے ان کافروں کے دلوں میں، فرعون کے دلوں میں، یہ ابو جہل، ابو لہب، آپ کہو گے استاد جی علامہ صاحب یہ ابو جہل تو دشمن تھا، ابو لہب تو دشمن تھا، یہ تو محبت نہیں کرتے تھے۔ نہیں، اصل میں آپ کو مغالطہ لگ گیا ہے، محبت کرتے تھے۔ 40 سال حضور ہی کی محبت کا دم بھرتے رہے تھے، یہ کہتے رہتے آپ بڑے اچھے ہو، بڑے ستھرے ہو، بڑے امانت دار ہو، بڑے حسین ہو، بڑے 40 سال تک یہ اقرار چلتا رہا تھا۔ وہ تو پھر انہیں اپنی انانیت مار گئی کہ کیا اب مکہ کا تاجور محمد بن جائے گا، کیا لوگوں کی نظریں اب ادھر جم جائیں گی؟ وہ تو انہیں اندر کا حسد اور بغض مار گیا، ورنہ جو نفس الامری چیز تھی، حقیقت تھی اور جو فطرت تھی، 40 سال تک اس فطرت کا اظہار ہوتا رہا۔ وہ سارے اللہ کے محبوب سے محبت کرتے رہے تھے، اپنے فیصلے محمد مصطفیٰ سے کرواتے رہے تھے۔ حقیقت کا اظہار کرنے کے بعد ان کے دل میں حسد آ گیا، بغض آ گیا، کینہ آ گیا۔ اب اندر سے تو مانتے تھے کہ بندہ سچا ہے محمد، لیکن ناک کٹتی ہے۔ وہ ناک کٹنے کے ڈر سے رسول پاک علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا کرتے تھے۔ میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پڑیں۔ اِسْتَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، تو بات ہو رہی تھی، ہم نے اس سے پہلے بھی تو آپ پر احسان کیا ہوا ہے، ذرا دہرا لیں۔ آپ کی ماں کے دل میں ڈالا، ڈال دیجئے دریا میں۔ دریا سے کہا ڈبونا مت، فرعون کے گھر میں بھجوا دیا، کچھ کرنا مت اس کے ساتھ۔ آپ پر ہم نے محبت ڈال دی، پورے محل والے آپ سے پیار کرتے تھے۔ ساتھ ہی کہا کہ وہ جو ہم نے آپ کی ماں کو وعدہ دیا تھا، یہ بچہ آپ کا ہے، آپ کے پاس ہی رہے گا، وہ بھی تو ہم نے پورا کیا۔ مولا کیسے؟ وہ ہوا ایسے کہ آسیہ بیگم کو فکر ہوئی کہ اب یہ بچہ پیارا ہے، سونا ہے، دل ربا ہے، دلکش ہے، دل نشیں ہے، تو اب اس کو پالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دائیوں کو بلا لیا گیا بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ جو دائی بھی اپنا سینہ پیش کرتی تو موسیٰ علیہ السلام توجہ نہ فرماتے، ایک 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 کر کے سب دائیاں ناکام ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کے کہنے پر آپ کی بہن تابوت کے ساتھ ساتھ ہی چلتی آ رہی تھی۔ تابوت پکڑا گیا، لوگوں کے ہجوم میں وہ بھی داخل ہو گئی، مشاہدات ہو رہے تھے، دائیوں کو بلایا گیا، ناکامی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں رب کائنات نے حضرت موسیٰ کی بہن کے دل میں خیال ڈالا، بولنا اب۔ تو پھر وہ بولی، یہ بچہ ان سب عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا، مجھے خیال گزرتا ہے کہ ایک خاندان ایسا ہے کہ شاید وہاں کی عورت کو اگر بلایا جائے تو لگتا ہے کہ دودھ پی لے گا۔ ناکامیوں اور محرومیوں نے تو ان سب کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ایسے میں یہ امید کی کرن دلانا، دکھانا، خیال کو ادھر راغب کرنا۔ فوراً کہا بلایا جائے، کون ہے وہ؟ آپ کی بہن بھاگی بھاگی گئی، کہا اماں جان آئیے، اللہ نے کام کر دیا ہے، آپ آئیے، آپ اللہ نے کام کر دیا ہے۔ تو پھر رب کائنات نے وہ اشارہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ تشریف لائیں، انہوں نے اپنا دودھ مبارک پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا۔ وہ رب کائنات نے کہا ہم تو اس سے پہلے بھی بہت احسان کر چکے ہیں، تو آپ کی ماں نے دریا میں ڈال دیا، ہماری بات مان لی، تو ہم نے جو وعدہ کیا تھا بچہ آپ کا ہے، آپ ہی کے پاس رہے گا، تو ہم نے کیسا اہتمام کیا تھا پھر؟ آپ کی ماں کو فرعون کے گھر ہی میں ہم نے بلا لیا تھا۔ استمشی اختو کا، آپ کی بہن چل رہی تھی، وہ ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ دھیان رکھ رہی تھی۔
فتقول هل ادلکم، کہنے لگی میں بتاؤں تمہیں، علی من یکفل، کون اس کی تربیت کرے گا؟ فرجعناک الی امک، تو بھاگ کر پھر ماں کے پاس گئے، تو آخر کار ہم نے آپ کو اپنی ماں کے پاس واپس پلٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ آپ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور ان کا غم ہلکا ہو جائے، میرا بیٹا کدھر ہے، ان کا غم ہلکا ہو جائے۔ وقتلت نفسا، تو ہم نے آپ پر اس سے پہلے احسان کیا ہوا ہے۔ اس کے مختلف رنگ بیان کیے جا رہے تھے، اس میں سے ایک رنگ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آپ پلنے لگ گئے، آپ کی اماں جان بھی ادھر آرام سے رہ رہے تھے، تو پھر جو یہاں حوالہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک حوالہ ہے لیکن بعد میں بتاؤں گا، جو یہاں حوالہ ہے، تو پھر ایک دن آپ جوان ہو چکے تھے، تو بازار سے گزر رہے تھے، دو بندے لڑ رہے تھے، جب 20واں سپارہ بول رہا ہوں، دو بندے لڑ رہے تھے، ایک آپ کی قوم کا تھا، ایک فرعون کی قوم کا تھا۔ جو آپ کی قوم کا تھا اس نے آپ کو آواز ماری تھی موسیٰ بچائیے، تو آپ چھڑانے کے لیے جو آگے بڑھے تھے، تو آپ نے چھڑانے کے لیے ہاتھ ذرا زور سے جو چلائے، تو آپ کا مکہ ذرا اسے ایک لگ گیا، چھڑاتے چھڑاتے تو وہ تو ادھر ہی مر گیا، آپ کے مکے کی تاب نہ لا سکا، وہ تو ادھر ہی مر گیا۔ تو پھر اگلا دن ہوا تو شور ڈل گیا، موسیٰ نے بندہ مار دیا، حالانکہ آپ نے مارا نہیں تھا، آپ تو چھڑا رہے تھے، مدد کر رہے تھے، تو چھڑاتے میں ایسے اچانک ہو گیا ایسا، تو یہ اللہ کے ہاں بھی جرم ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سورۃ القصص کا بیان ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں سبزی منڈی کے درس قرآن میں۔ تو پھر وہ مکہ لگ گیا تھا، تو فرعون کو چل گیا پتہ، اس نے کہا پکڑو موسیٰ کو، چھوڑیں گے نہیں، اس نے ہمارا قوم کا بندہ مار دیا۔ تو آپ کو ہم نے ایک اور بندہ بھجوا کر بتلا دیا کہ وہ آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور آپ کے دل میں خیال ڈال دیا جاؤ آپ مدین ہمارے دوسرے پیغمبر شعیب کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو پکڑ نہ سکے۔ یہ وہ اشارہ ہے، فنجیناک من الغم، قتلت نفسا فنجیناک من الغم، آپ نے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا آپ سے، تو ہم نے پھر آپ کو اس غم سے نجات دے دی تھی نا۔ کئی سال ہم نے آپ کو اس علاقے سے آؤٹ کر دیا تھا کہ آپ وہاں جا کر تشریف فرما ہو جائیں، وہاں رہے 28 سال آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، جن میں سے 10 سال کا حوالہ قرآن حکیم نے خود دیا، 10 سال کا حوالہ خود دیا، اور 18 سال اس کے بعد مزید آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ 28 سال کے بعد آپ واپس پلٹے۔ یہ ایک قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، ابن جوزی نے زاد المسیر کے اندر اسے نقل کیا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اے موسیٰ آپ کی زندگی میں بہت آزمائشیں تھیں، ہم نے آپ کو بہت ساری جگہوں پر آزمایا، آپ آزمائشوں میں تھے، بہت آزمائشیں آپ کے ساتھ چلیں۔ 10 آزمائشوں کا حوالہ جلدی سے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کرنا جب بچوں کے قتل ہونے کا زمانہ تھا، لیکن بچا لیا۔ آزمائش تو تھی نا کہ قتل کر دیے جائیں گے، لیکن ہم نے بچا لیا، دریا میں پھینکوا دیا، ڈلوا دیا، یہ پھر خطرہ تھا، آزمائش تھی، ہم نے یہاں سے بھی آپ کو بچا لیا۔ دشمنوں کے گھر بھجوا دیا، یہاں پھر خطرہ تھا، آزمائش تھی، ہم نے آپ کو پھر بچا لیا۔ آپ کے ہاتھوں جب ایک بندہ قتل ہو گیا تو لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہم نے آپ کو وہاں سے بھی اس آزمائش سے بھی بچا لیا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ بچپن میں ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی نوچ دی تھی، اسے غصہ آ گیا تھا، اس نے چاہا تھا میں قتل کر دوں اس بچے کو، کہیں یہ وہی تو نہیں۔ تو آسیہ بیگم درمیان میں داخل ہوئی تھی اور کہا تھا یہ تو بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ داڑھی کیا ہے، کھینچنا کیا ہے، عزت کیا ہے۔ تو پھر وہ ایک تشت کے اندر ایک انگارہ اور ایک موتی رکھ دیا گیا، تو کہا ابھی دیکھ لیتے ہیں بچہ ہے یا بچہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے موتی کی طرف، جبریل آئے اور کہا کہ آج موتی نہیں، آج انگارے پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہ گزشتہ بار ہم نے جان لیا، انگارہ ہاتھ میں پکڑا، منہ میں ڈال لیا۔ تو آسیہ نے کہا میں کہتی نہیں تھی یہ بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ موتی اور انگارے میں فرق نہ کر سکے، اپنا اچھا اور برا پہچان نہ سکے، تو اس نے اگر آپ کی داڑھی پکڑ لیا تو کیا فرق پڑ گیا، تو چھوڑو، قتل نہ کرو، رہنے دو۔ رب کائنات نے کہا آزمائش پھر بن گئی تھی، پھر ہم نے وہاں سے بچا لیا۔ وہ جو داڑھی کھینچ دی تھی نا آپ نے، آزمائش بن گئی تھی، لیکن وہاں سے ہم نے پھر آپ کو بچا لیا۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ بندے کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، وطن چھوڑنا پڑ جائے۔ 28 سال کے لیے آپ اپنا وطن چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ حضور رحمت عالم کی ہجرت کا وہ جملہ یاد ہے؟ مکہ کی سرحدوں سے اب جب باہر نکلے تو ایک پہاڑی ٹیلے پر کھڑے ہو کر مکہ کو رخ کر کے آپ نے ارشاد کیا تھا، اے مکہ مجھے تجھ سے پیار تو بہت ہے، پر تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو وطن کو چھوڑ دینا یہ کیا کم آزمائش تھی، لیکن آپ اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ مجھے ایک بوڑھے بزرگ کے بارے میں خبر ہوئی کہ انہوں نے گجرانوالہ سے مائگریشن کی ہے اور اسلام آباد آ کر سیٹل ہوئے، تو مجھے ان کے بارے میں اطلاع ہوئی کہ اکثر روتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے مجھے وہاں کے دوست یاد آتے ہیں۔ تو جہاں بندے نے زندگی گزاری ہو تو وہاں کے دوست تو یاد آتے ہیں۔ میرے استاد محترم قبلہ شاہ صاحب ایک بار فرمانے لگے کہ بندہ جہاں پلتا بڑھتا ہے نا، تو جب وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جائے تو دن 12 بجے آلو بیچنے والے کی آوازیں بھی یاد آتی ہیں۔ وہ کہا کرتا تھا 10 روپے کلو
اور 15 روپے کا پیاز، وہ آوازیں بھی یاد آتی ہیں. تو کہا کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑ گیا، یہ پھر آزمائش بن گئی، لیکن آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ کامیاب ہو گئے نا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، بڑی آزمائشیں آپ پر آئیں. خطرناک آزمائش بتاؤں، خطرناک آزمائش، جس آزمائش سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گزرنا پڑا تھا. جلدی سے سمجھ گئے؟ خواتین کا مسئلہ. 20واں سپارہ. کنویں پر پہنچے تھے، پانی نکالنے والوں کا رش تھا، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے. 2 لڑکیاں خوبرو جوان الگ تھلگ رش سے ہٹ کر بیٹھی ہوئی تھیں، رش ٹوٹنے کا انتظار کر رہی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم کمزور ہیں، پانی اس رش میں نہیں بھر سکتی. کہا میں ابھی بھر کے دیتا ہوں. کہا ذرا ہٹو نا، تنو من تھے، جوان تھے. ایک مکہ کھا کر بندہ تاپ نہ لا سکا، طاقت کا اندازہ کر لیجئے. اور مکہ بھی زور آور نہیں تھا، ذرا ہٹانے کے انداز میں بس اتنا سا تھا، لگ گیا، تاپ نہ لا سکا. تو آپ نے اس رش کو چیرا، ہٹایا اور پانی بھر کر ان 2 بیٹیوں کو دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا. وہ گھر گئیں. کہا کہ ایک نوجوان دیکھا بڑا عمدہ لگتا ہے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. رب کائنات نے کہا کہ یہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف فتنہ ہی ہوتا ہے، آزمائش ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں وہ 2 بیٹیاں اور وہاں اور بھی تو خواتین تھیں، تو آزمائش بن گئی تھی. پھر خواتین کے ہجوم میں ایک خوبصورت نوجوان کا ہونا آزمائش بن گئی تھی. پھر ہم نے آپ کو وہاں سے پھر بچا لیا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو بڑی آزمائشوں سے بچایا. حقیقت کہتے ہیں حدیث سن ہی لو. پھر ہم حقیقت کہتے ہیں حدیث سن ہی لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک کوئی آزمائشوں سے گزرتا نہیں اللہ اس کا مقام اونچا کرتا نہیں. حدیث کے الفاظ آپ نے نقل فرما دیے. جو جتنی آزمائشوں سے گزرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی مقامات اونچے فرماتا چلا جاتا ہے. تو نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر لحظہ بلندیوں ہی کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں. کیا حضور رحمت عالم کے بارے میں قرآن بولا نا کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ سے بہتر ہی ہوگی. اور آپ پر جو آزمائشیں گزری وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ارشاد گرامی ہوا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ اہل مدین میں کئی سال رہے. ایک مقام پر کہا 10 سال اور یہاں کا کئی سال، یہ دونوں جملے ملاؤ نا وہ 28 سال والا قول سمجھ آتا ہے. صحیح ویسے کئی سال رہے. اور کہا ثم جئت على قدر يا موسى، پھر آپ کا وہ زمانہ آ گیا جب آپ پر وحی نازل ہونی تھی، یعنی آج کا زمانہ. 40 سال پورے ہو گئے آپ کے. 12 سال کے تھے جب روانہ ہوئے، 40 سال کے تھے جب پلٹے. على قدر، وہ وقت متعین آ گیا. واصطنعتك لنفسي، ہم نے آپ کو اپنے لیے منتخب کر لیا. اذهب انت واخوك بآياتي، جائیے پھر آپ بھی جائیے اور اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے جائیے. جملہ خوبصورت. ولا تنيا في ذكري، جائیں کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. کون فرعون؟ جو کہتا ہے میں رب ہوں. کون فرعون؟ جس نے 70,000 بچے قتل کر دیے ہوئے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں. ویسے جملہ حیرت ناک ہے رب، لیکن ڈر رہا ہے کہیں مارا نہ جاؤں. حیرت ناک جملہ ہے. کہتا ہے میں رب ہوں اور ڈر رہا ہے کہ میں کہیں مارا نہ جاؤں. یہ قرآن حکیم بھی کیا وہ یہ لفظ ذرا ڈر رہا ہے میں کہتے ہوئے کہ کیا چٹکیاں کاٹتا ہے، لیکن کوئی معنی ہے تو صحیح نا. کہتا ہے رب ہوں اور ڈر رہا ہے کہیں مارا نہ جاؤں. تو اس مارے جانے کے خوف سے 70,000 بچے مار دیے. حالانکہ جو اللہ ہوتا ہے اس کی شان تو یہ ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اسے کسی سے ڈر جو نہیں ہوتا. خدا بنا بیٹھا ڈر رہا ہے کہیں مارا نہ جاؤں. تو آپ اچھا میں نے کہا کہ جائیے آپ دونوں فرعون کے پاس. کہتے ہیں میں رب ہوں، بنی اسرائیل کو قیدی بنایا ہوا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، اور آپ تو ویسے بھی اس کی نظروں میں رڑک رہے ہیں. ایک بار داڑھی کھینچی، ایک بار ان کا بندہ مار دیا، وہ آپ کے پیچھے لگے. آپ 28 سال تک اور شہر میں رہے، غصہ اور تیز. جائیے اس کے پاس. سادی جملہ بولا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، ہمارے ذکر میں سستی نہیں کرنی. ہمارے ذکر میں سستی نہیں کرنی. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آج نہیں کھلتی کل پھر پرسوں کھلتی ہیں، کوئی 10 سال بعد کھلتی ہیں، کوئی 5 سال بعد کھلتی ہیں. میں آج تک مختلف مسائل لے کر اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا. خیدر کی بلا اب یہ ہو گیا کہنا کہ بس اللہ کا ذکر کیا کرو، چھوڑو ان باتوں کو. اچھا جی اب یہ ہو گیا جی، اور چھوڑنا کہا جو اللہ کا ذکر کیا کر. میں پھر کچھ ٹائم کے بعد اب حالات کچھ ایسے ہیں اور تینوں کہا رہے ذکر کیا کر. اللہ ہر معاملے میں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر. وہ راز آج کھل گیا کہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے. دشمن جیسے تلواریں لیے کھڑے ہیں. مولا کائنات نے کہا جاؤ
لیکن ذکر کرتے رہنا. ذکر کرتے رہو گے تو آسمان والا بچا لے گا. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. ذکر کرنے میں سستی نہیں کرنی ہے. حالانکہ سستی نہیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام. یہاں میں پیر کرم شاہ صاحب کا معنی کروں گا. آپ کہا کرتے تھے حسب معمول ذکر کرنے میں سستی نہیں کرنی. حسب معمول جیسے پہلے آپ ذکر پر قائم دائم ہو تو ذکر کرنے میں سستی نہیں کرنی. اذهب الى فرعون انه طغى. جائیے فرعون کی طرف, اس نے سرکشی مچائی ہوئی ہے. فقولا له قولا لینا. ذرا آرام سے بات کریے گا ان سے. دشمن رب کائنات خود کہہ چکا ہمارا دشمن ہے, موسیٰ کا بھی دشمن ہے, اور جب پیغمبر بھیجا کہا بات ذرا نرمی سے کیجیے گا. توجہ کی لائق بات ہوئی, دشمنوں کے ساتھ نرمی. قولا لینا, ذرا نرمی سے بات کیجیے گا. تفسیر کا ایک پہلو میں یوں کہوں جلدی سے, جیسے اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ حکم ہمارا ہے اس لیے آپ جا رہے ہو, ہے دشمن بھی مار دیے جانے کے لائق ہے, لیکن موسیٰ پیارے بات یہ ہے کہ بچپن آپ کا اسی کے گھر گزرا, آخر اس کے گھر سے آپ نے کھایا ہے, آخر اس گھر سے آپ نے پیا ہے. چلو جتنے بھی کچھ شفقتوں کے سائے آپ نے لیے ہیں, تو معاملہ اگر سخت ہو گیا تو لوگ یہی نہ کہیں کہتا ہے میں نبی ہوں اور احسانات بھول گیا. کہتا ہے میں نبی ہوں, احسانات بھول گیا, ہمارا کھایا پیا بھول گیا. لوگ کہتے نہیں بعد میں تانے مارتے ہیں وہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے, آج ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے. مولا کائنات نے کہا جائیے پر ذرا بات نرم نرم کیجیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کوئی آخر سے بدبخت کوئی تانا نہ مار دے, ہمارے ہی روٹیاں کھا کر ہمیں اچھا نہیں لگے گا اگر کوئی آپ کو تانا مارے گا. تو بات ذرا نرمی ہی سے کیجیے گا. قولا لینا. یحییٰ بن معین کہا کرتے تھے جس اللہ کی شان یہ ہے کہ اس دشمن کے ساتھ جس کو وہ خود کہہ رہا ہے یہ میرا دشمن ہے, تو جو اللہ اپنے خالص دشمن کے ساتھ کہہ رہا ہے معاملہ ذرا نرم ہی رکھنا, تو وہ اپنے دوستوں سے کتنا نرم معاملہ رکھتا ہوگا. جو دشمنوں کے بارے میں کہے کہ ذرا نرمی سے یہ بات کیجیے گا, تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شادی کا وہ شعر کتنا اچھا لگے گا آج جب میں کہوں گا تو دوستارا کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنا نظرداری. تو دشمنوں کے ساتھ بھی مہربانیاں رکھتا ہے تو دوستوں کو تو کہاں محروم کرے گا. فقولا له قولا لینا. نرم بات کرنا. نرم بات کرنے کا ایک نتیجہ رب کائنات نے یہاں ارشاد کیا لعلہ یتذکر او یخشی. نرم بات کرو گے تو وہ نصیحت لے لے گا شاید. نرم بات ہمیشہ نصیحت دیا کرتی ہے. کڑوی بات, تانوں سے بھری ہوئی بات, میں کہوں گا اللہ رحم فرمائے آپ لوگوں کو قرآن کی تفسیر بھی بتاؤ لیکن تانوں سے بھر بھر کر. کسی خطیب کا قول تو نہیں, رب کائنات ہی فرما رہے ہیں نا. حدیث بھی بتاؤ لیکن تانوں سے بھر بھر کر, اپنے طرف سے آمیزشیں کر کر کر, مسالے لگا لگا کر. اور میں قرآن سنا رہا ہوں نا جی, اور جی میں حدیث جو کہہ رہا ہوں, لیکن وہ آپ کی طرف سے جو آمیزش ہو رہی ہے نا تانوں کی, شرارتوں کی, تلخ جملوں کی, سخت الفاظ کی, میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ پھر نصیحت نہیں لیں گے لوگ, نصیحت نہیں لیں گے پھر لوگ, ان کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوگا. ایک خطیب کے باہر کیا مہذب رہنا چاہیے, ایک خطیب کے باہر کیا نرم گوشہ اپنی گفتگو کے حوالے سے تو کم از کم رکھنا چاہیے. حضور کا جملہ یاد ہے, بندہ آیا ملنے کے لیے, کہا قوم کا سب سے گندا انسان ہے. جب ملاقات ہوئی تو حضور ہنس ہنس کر ملے. ام المؤمنین نے پوچھ لیا یہ کیا, کہا فرمایا آپ نے کیا تھا اور یہ ملے کیسے؟ کہا وہ گندا تھا, میں تو نہیں نا گندا تھا. حاصل کلام وہ گندا تھا نا, میں تو گندا نہیں تھا نا. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. مقام ایسا پہنچا کہ میں اسے اب چھیڑ نہیں سکتا. ٹاپک آپ کو سناتا ضرور ہوں لیکن چھیڑ نہیں سکتا, کمپلیٹ نہیں کر سکتا, سیکھیں گے اگلی بار. جب رب کائنات نے اتنا کچھ کر دیا, قال, تو موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی کہنے لگے ربنا اننا نخاف, اے اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے. یہ جملہ بہت توجہ کے لائق ٹھہرا. اتنے انعامات دے دیے لیکن کہا ہمیں ڈر لگ رہا ہے. یہ کیا ڈر ہے, یہ کیا اشارہ ہے, یہ کس راز کی طرف بات چلنا چاہ رہی ہے؟ ہمیں ڈر لگ رہا ہے. سانپ دے دیا, وہ لاٹھی اژدہا بنی ہوئی ہے, ہاتھ ڈالتے ہیں بغل میں تو جناب علی کیا سے وہ منور ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہاں سے بچایا, وہاں سے بچایا, وہاں سے بچایا, وہاں سے بچایا, کہاں کہاں سے ہم نے آپ کو بچایا. آپ غم نہ کرنا, پریشان نہ ہونا. تو پھر کہہ رہے ہیں مولا ڈر لگ رہا ہے. لائق توجہ عنوان ٹھہرا. اننا نخاف, کہا ہم دونوں کو ڈر لگ رہا ہے, صرف مجھے ہی نہیں. اننا, ہم دونوں بھائی جو ہیں, ہمیں تو بھیج رہا ہے نا اے اللہ ادھر. اننا نخاف, ہم دونوں کو ڈر لگ رہا ہے, ہم دونوں کو خوف محسوس ہو رہا ہے. یہ خوف کیا تھا یہ انشاءاللہ
اگلی نشست میں دیکھیں گے یہ خوف کیا تھا. مجھے ایک صاحب کہنے کہ آپ ختم وہاں کرتے ہو جہاں سے آئندہ چھٹی نہیں ملتی. میں کہتا جان بوجھ کر ایسا کرتا ہوں جہاں سے اگلا چھٹی کرنے کو دل نہیں کرتا. سننے سے وہ تھی کیا چیز ہے. میرا بھی اس میں کیا ہے, قرآن حکیم نے انداز ہی کچھ ایسا چھیڑا ہے, اور اگر ابھی اس کو آگے لے جاؤں گا پھر آپ لیٹ ہو جاؤ گے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے, وہ ڈر ہے کیا چیز تھی. صدق اللہ مولانا العظیم.